ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں چاہ کر بھی کبھی وہ دن نہیں بھول سکتی جب میرے ساتھ وہ سب ہوا جس کا میں مر کے بھی نہیں سوچ سکتی تھی، اور وہ بھی میری ماں کے ہاتھوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں اپنے رتبے کو اس طرح پامال کر سکتی تھی، اور جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو میری روح کانپ گئی۔ میری اماں نے تو یہ تک نہ سوچا کہ میں اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کاش وہ میری زندگی برباد نہ کرتی تو آج میں بھی سب لڑکیوں کی طرح خوش ہوتی، مگر وہ دن ہی ایسا تھا جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرا نام سائمہ ہے اور میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اماں بتاتی تھی جب اماں دلہن بن کر ابا کے گھر آئی تھیں اس وقت صرف 16 سال کی تھی، اور میرے ابا کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی۔ اماں ابا کی ایسی بے جوڑ شادی کی وجہ سے کبھی بھی اماں خوش نہیں رہیں، بلکہ میں نے ساری زندگی اپنی اماں کو ابا سے لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ میرے ابا گاؤں سے باہر بنے ایک اسپتال میں ڈسپینسر تھے۔ ان کو یہ نوکری کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا، اور اب تو اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ گاؤں والے چھوٹی موٹی بیماری میں ابا سے ہی دوا لے لیا کرتے تھے۔ اس لیے ابا نے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مختلف دوائیں رکھی ہوئی تھیں جو بخار، نزلے، زکام اور معمولی الرجی وغیرہ کی تھیں۔ باقی کسی کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ابا اس کو میڈیکل سٹور کی دوا لکھتے تھے۔ ہمارا گاؤں بہت چھوٹا تھا، اس لیے یہاں کوئی ڈسپینسری یا اسپتال نہیں تھا۔ گاؤں والے سرکاری اسپتال جانے سے کتراتے تھے کیونکہ ان کو دور پڑتا تھا، اس لیے ابا سے دوا لے لیتے تھے، اور ابا کو بھی فائدہ تھا۔ وہ دوا لینے والوں سے تھوڑے بہت پیسے بھی لے لیا کرتے تھے۔ اس طرح تنخواہ کے علاوہ یہ اوپر کی آمدنی گھر خرچ اور کمیٹی ڈالنے میں کام آتی۔ اماں ابا کا رشتہ کسی جاننے والے کے ذریعے ہوا تھا۔ دراصل میری اماں یتیم تھیں اور اپنے تایا کے گھر رہا کرتی تھیں۔ تایا نے اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اماں کی شادی اتنی کم عمری میں کر دی تھی، اور ابا کا رشتہ اس لیے قبول کیا کیونکہ ابا نے جہیز لینے سے منع کر دیا تھا، اور پھر جب اولاد اپنی نہ ہو تو کون اتنا سوچتا ہے۔ یہی میری اماں کے ساتھ ہوا تھا۔ اماں جب بیاہ کر آئی تو گھر میں شوہر اور ساس کے علاوہ کوئی نہ تھا، اور اماں تو اس وقت خود ناسمجھ تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی اور ضد کرتی، جس کی وجہ سے دادی نے ہمیشہ اماں کو برا بھلا کہا، اور اماں کے دل و دماغ میں یہ بات گھر کرتی چلی گئی کہ وہ کسی کے لیے اہم نہیں۔ اسی لیے ایک بڑی عمر کے آدمی سے اماں کا زبردستی نکاح کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ ابا تو اماں کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ اماں کو خوش رکھنے کی ناکام کوششیں کرتے، مگر اماں کو ابا سے ہر وقت شکایت ہی رہتی۔ اور پھر شادی کے 2 سال بعد جب میں پیدا ہوئی تو اماں نے ساری توجہ میری طرف کر لی۔ میری پیدائش پر ابا بھی بہت خوش تھے، مگر اماں کو تو جیسے چھوٹی سی گڑیا کی شکل میں ایک سہیلی مل گئی تھی۔ وہ میرے بچپن سے ہی میری اچھی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے مجھے پال پوس رہی تھی۔ میں 5 سال کی تھی جب دادی کا انتقال ہوا، اور اس دوران اور اس کے بعد بھی اماں ابا کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، مگر تینوں نے ہی اماں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا، جس کی وجہ سے اماں میرے لیے پہلے سے زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے اپنے پاس اور ساتھ رکھتی، یہاں تک کہ ابا کے پاس بھی زیادہ دیر نہیں کھیلنے دیتی تھی، اور ابا خود مجھ سے بے حد محبت کرتے، میرے ساتھ وقت گزار کر خوش ہوتے تھے، مگر وہ اماں کی اس محبت کو بھی سمجھتے تھے جو خوف بن چکی تھی۔ اس لیے اس معاملے میں بھی اماں کے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کی تھی ابا نے۔ ابا جو کماتے وہ سب اماں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ اماں خوش رہیں، اور کبھی پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں تھے کہ پیسے کہاں خرچ کیے یا کتنے جوڑے بنائے۔ جو اماں کے دل میں آتا وہ پڑوسن کے ساتھ بازار جا کر خرید لیتی، جو جی چاہتا وہ پکا لیتی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی اماں کو بہت زیادہ بازار آتے جاتے پایا تھا۔ اماں کے پاس نئے نئے جوڑے ہوتے تھے جو گاؤں کی کسی عورت کے پاس نہیں ہوتے۔ ابا نے اماں کی ہر خواہش پوری کی تھی، مگر اماں ناشکری کرتی رہی۔ ایک مرتبہ گاؤں میں ایک میلہ لگا جس میں دور دور کے گاؤں والوں نے دکانیں لگائی تھیں۔ اس کے علاوہ شہر سے بھی لوگوں نے یہاں آ کر دکانیں اور سٹال لگائے جن میں نت نئے ڈیزائن کے کپڑے، جیولری اور جوتے تھے۔ اماں نے جی بھر کے خریداری کی، یہاں تک کہ اب گھر میں موجود بکسوں میں اماں کے کپڑے اور دیگر سامان پورا نہیں آتا تھا، تو اماں نے ابا سے فرنیچر کی ضد پکڑ لی جو ابا نے پوری کی،
مگر اس کے لیے ابا کو قرض لینا پڑا کیونکہ مکمل فرنیچر مہنگا تھا جو ابا کے ساتھ اماں نے شہر جا کر پسند کیا تھا۔ فرنیچر گھر میں کیا آیا، سارا گاؤں مبارک دینے چلا آیا، جن کو اماں نے بھر بھر کے مٹھائیاں کھلائیں۔ ابا کا خوب خرچہ کروایا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ فرنیچر آنے کے بعد گھر کی شکل ہی بدل گئی تھی، پر اماں کو اتنے میں کہاں سکون ملتا۔ اب اماں نے گھر کی چھت اور دیواروں کو پکا کروا کے اس پر رنگ روغن کروانے کی بات چھیڑ دی۔ ابا نے کہا کہ کمیٹی مل جائے تو یہ کام کروا لیں گے، تو اماں کمیٹی کا انتظار کرنے لگ گئی، اور جب کمیٹی ہاتھ آئی تو مزید قرض لے کر ہی گھر کی چھت اور دیواریں پکی کروائیں اور ان پر رنگ روغن ہوا۔ گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اب گاؤں میں سب سے خوبصورت گھر ہمارا گھر ہی تھا۔ گاؤں کی عورتیں اماں کی قسمت پر رشک کرتی تھیں، مگر اماں کا کبھی موڈ سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ ابا کے گھر آتے ہی وہ سر پر دوپٹہ باندھ کر ہائے ہائے کرنے لگ جاتی، اور ابا کبھی باہر سے کھانا لاتے تو کبھی خود پکانے لگ جاتے۔ میں 12-13 سال کی ہو گئی تھی۔ ابا کے ساتھ کام میں ہاتھ بتانے لگی تھی، مگر اماں وہ بھی نہیں کرنے دیتی تھی کہ سائمہ کا رنگ کالا ہو جائے گا، ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ اماں مجھے اسکول بھیجنے کو تیار نہ تھی، پر ابا نے اس بات پر اماں کی ایک نہ سنی اور مجھے اماں کی مرضی کے خلاف اسکول بھیجا۔ گاؤں میں پرائمری تک اسکول تھا، اور میں پرائمری پاس کر چکی تو اماں کے سر پر نیا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ اب ہم بڑے گاؤں یا پھر سیدھا شہر میں شفٹ ہو جائیں، اور اس بات کے لیے اماں نے میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی، میری پڑھائی کا بہانہ بنایا اور ابا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا۔ ابا بھی میرا بھلا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، یا پھر کم سے کم مجھے پڑھائی کے بعد سمجھ اور شعور مل جائے کہ میں اگلے گھر جا کر اماں کی طرح نہ کروں۔ یہی سوچ کر ابا نے بڑے گاؤں جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ گاؤں اسپتال کے بالکل ساتھ ہی تھا جہاں ابا کام کرتے تھے۔ اس لیے ابا نے اپنا یہ گھر بیچ دیا اور بڑے گاؤں میں گھر خرید لیا۔ وہ گھر پکا اور بڑا تھا، اس لیے اماں بہت خوش تھیں۔ نئے گاؤں میں شفٹ ہونے کے بعد ابا نے میرا داخلہ گاؤں کے ہائی اسکول میں کروا دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اسکول جا رہی ہوں، اور پھر نیا گھر بھی بہت اچھا تھا، مگر کبھی کبھی کچھ اداس ہو جاتی تھی کیونکہ ساری سہیلیاں تو پرانے گاؤں میں تھیں۔ اب میں اماں سے زیادہ قریب ہو رہی تھی، مگر اماں کو پہلے سے زیادہ فیشن اور چیزوں کا عشق سوار ہو گیا تھا، کیونکہ اس گاؤں کا بازار بھی بڑا تھا اور شہر قریب ہونے کی وجہ سے یہاں بازار میں ورائٹی بھی زیادہ تھی۔ پھر ابا نے جب اماں کو نیا موبائل فون لے کر دیا تو اماں آن لائن کپڑوں کے آرڈر مجھ سے کروانے لگ گئی۔ وہ خود تو پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر مجھ سے ساری تفصیلات پوچھ کر کسی بھی چیز کا آرڈر کروا دیتی۔ میں خود اماں کی فضول خرچیوں سے پریشان تھی۔ ابا کہتے تھے کہ انسان کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، اور مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑ کر رکھنا ہی عقل مندی ہے، ورنہ جب وقت پڑتا ہے تو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر میری اماں کو یہ سب کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ وقت سب کروا بھی دیتا ہے اور سمجھا بھی دیتا ہے، بس ایسا ہی مشکل وقت ہم پر آنے والا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن اسپتال سے واپس آتے ہوئے ابا اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہاں موجود لوگوں نے ابا کو اسپتال پہنچایا تو معلوم ہوا کہ ابا کو بہت زبردست قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جب ہمیں اطلاع ملی تو میں اور اماں بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچے، مگر ابا ہمارے جانے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں بہت روئی، کیونکہ میرے ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور اب مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، مگر میری اماں کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا۔ ہاں، مگر اماں سکتے میں تھی، نہ رو رہی تھی نہ کچھ بول رہی تھی، بس چپ چاپ بیٹھی اسپتال کی دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اس اسپتال کا سارا اسٹاف ابا کو اچھی طرح جانتا تھا۔ انہوں نے ہی ابا کی میت اور ہمیں گھر تک پہنچایا۔ گھر جا کر بھی اماں خاموش بت بنی بیٹھی زمین کو تکتی رہی، یہاں تک کہ گاؤں والے ابا کا جنازہ اٹھا کر لے گئے اور دفنا کر بھی آ گئے، مگر اماں کا ضبط کا بند نہیں ٹوٹا۔ مجھے کسی نے کہا کہ اپنی ماں کے گلے لگ کر اسے رلاؤ، ورنہ وہ کہیں اس صدمے سے بیمار نہ پڑ جائے۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر اماں نہیں روئی۔ آخرکار آہستہ آہستہ سب عورتیں چلی گئیں تو میں نے اماں کو وہاں سے اٹھایا اور کمرے میں لے گئی۔ اماں نے سارے دن سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ میں اماں کے لیے کمرے میں کھانا لے کر گئی اور کھلانے کی کوشش کی تو اماں خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگ گئی اور پھر بولی کہ تیرے ابا اب تک نہیں آئے۔
अम्मा का ये सवाल मेरा दिल चीर गया। मैं रोने लग गई, मगर अम्मा के अगले जुमले ने मेरे होश उड़ा दिए। जब मैं ज़ारो कतार रो रही थी तो अम्मा ने कहा कि साइमा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? कौन घर चलाएगा और कौन मुझे नए कपड़े खरीद कर देगा? अम्मा की बातों से समझ नहीं आ रहा था कि वो अब्बा के जाने की वजह से सदमे में है या बस उसे ये दुख है कि अब वो ऐश भरी जिंदगी कैसे गुजारेगी। मैं खामोश बैठी अम्मा को देख रही थी कि अचानक अम्मा तेज तेज आवाज़ में रोने लग गई और काफ़ी देर रोने के बाद चुप हो गई। उठकर जाकर मुंह हाथ धोया, चूड़ियाँ उतारी और कपड़े बदल कर खाना खाया और बिना कुछ कहे सो गई। मैं ये सब देख रही थी। अम्मा के सोने के बाद भी मैं लेट गई, मगर अम्मा के सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। अगली सुबह मैं जब जागी तो अम्मा मुझसे पहले जागी हुई थी और अलमारी में कुछ तलाश कर रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि देख रही हूँ तेरा बाप क्या छोड़ कर गया है हमारे लिए। अम्मा के लहजे में अजीब सी हकारत थी और फिर एकदम अम्मा का चेहरा चमकने लग गया जब अब्बा की अलमारी वाले हिस्से से अब्बा के रखे पैसे और कुछ कागजात निकले। अम्मा ने मुझे कहा कि पढ़कर देख, इन कागजात में क्या लिखा है। मैं वो पढ़ने लग गई और अम्मा नोट गिनने लग गई। मैंने अम्मा को पढ़कर सुनाया कि घर अब्बा ने मेरे नाम कर रखा है तो अम्मा को गुस्सा आ गया। अम्मा कहने लगी कि उस बुड्ढे को मुझ पर यकीन नहीं था जो बेटी के नाम घर कर दिया और ये चंद हजार रुपए मेरे लिए छोड़ गया है। अम्मा ने उठाकर नोट ज़मीन पर दे मारे तो वो बिखर गए। मैंने उठाकर पैसे गिने तो 1 लाख के करीब रकम बन रही थी। गिनते हुए मैं रो भी रही थी और सोच भी रही थी कि सारी जिंदगी अब्बा ने अम्मा के हाथ पर अपनी कमाई रखी तो भला वो क्या और कैसे जोड़ते, और आज अब्बा के जाने के बाद भी अम्मा ऐसे कर रही है। मुझे अम्मा पर अफसोस हो रहा था, मगर मैंने कुछ नहीं कहा और नाश्ता बनाने चली गई। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मैंने मैट्रिक पास कर लिया था और अब्बा को हमसे बिछड़े भी 2 माह हो चुके थे। इन 2 महीनों में अम्मा ने वो सारे पैसे खर्च कर दिए जो अब्बा की अलमारी से निकले थे और अब अम्मा के हाथ और पर्स खाली थे। एक सुबह मैं हैरान रह गई जब अम्मा ने नया जोड़ा पहन लिया और बाल बनाकर अपना पर्स उठाया और बाहर जाने को सहन में निकल गई। मैं भागकर पीछे गई और पूछा तो पता चला कि अम्मा अस्पताल जा रही है ताकि कोई काम मिल सके, वरना अब सब कुछ खत्म होने के बाद नौबत फाकों पर जा पहुंचती। अम्मा इतना कहकर दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं दरवाज़ा बंद करके घर समेटने लग गई। जब काफ़ी देर बाद अम्मा लौटी तो खुश नज़र आ रही थी। अम्मा ने बताया कि उसे अस्पताल में अब्बा की जान पहचान की वजह से काम मिल गया है। मैं हैरान थी कि अम्मा ना तो पढ़ी लिखी थी ना कोई काम जानती थी, फिर क्या काम मिल गया अम्मा को। मेरे पूछने पर अम्मा ने बताया कि अम्मा को आया का काम मिला है। लेबर वार्ड में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको संभालने का काम था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चलो कुछ तो काम बना। फिर अम्मा ने बताया कि अस्पताल वालों ने कहा है कि अब्बा की पेंशन भी अगले महीने से मिला करेगी। ये सुनकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर अम्मा हमेशा की तरह कम पेंशन का रोना रोने लगी। दूसरे दिन से अम्मा ने काम पर जाना शुरू कर दिया और चंद दिनों में ही अम्मा काम सीख गई और मैंने नोट किया कि 2-3 हफ्तों में अम्मा ने घर में पैसे लाने शुरू कर दिए, जबकि तनख्वाह तो महीने बाद मिलनी थी। अम्मा अब बहुत खुश रहने लगी थी, बिल्कुल आज़ाद जो हो गई थी और अब जलना कुड़ना भी बंद हो चुका था। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा के पास पैसे कहाँ से आते थे। मैं सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती। शाम के करीब अम्मा अस्पताल से लौटती थी तो हम मिलकर रात का खाना खाती। ऐसे ही 1 महीना मुकम्मल हो गया तो अम्मा को अस्पताल में ओवर टाइम मिल गया। अम्मा अब रात तक अस्पताल में रहती और हर दूसरे दिन घर में फ्रूट और गोश्त ले आती। मुझे अम्मा का ये सब करना अच्छा नहीं लगता था। मैं मानती हूँ कि अम्मा की शादी अब्बा के साथ ज़बरदस्ती हुई थी, मगर जो भी था मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे और अब उनके जाने के बाद अम्मा इस तरह कर रही थी जैसे अब्बा के जाने की बहुत खुशी थी अम्मा को। कुछ दिन बाद एक अजीब बात हुई। अम्मा रात के वक्त अस्पताल से आई तो बहुत घबराई हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे अम्मा के हाथों कुछ गलत हो गया है और वो भागकर घर पहुंची है। मैंने फटाफट अम्मा को पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ है, मगर अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और एक पोटली मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगी कि इसे जल्दी से अलमारी में छुपा दो। मैंने पूछा कि ये क्या है तो अम्मा मुझे डांटने लग गई और कहने लगी
कि जो कहा है बस वो करो और जाओ यहाँ से। मैं वो कपड़े की छोटी सी पोटली लेकर कमरे में चली गई और बिना देखे उसे अलमारी में रख दिया। कुछ दिन गुजरे तो उसके बाद मैं ये बात भूल गई, मगर एक दिन फिर ऐसे ही हुआ। अम्मा घबराई हुई आती और पोटली मुझे देती कि अलमारी में रख दो। एक दिन मैंने अम्मा के जाने के बाद अलमारी खोलकर वो पोटली निकाली जो अम्मा गुज़िश्ता रात लेकर आई थी, तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उस पोटली में सोने का एक सिक्का था। मैं बड़ी हैरान थी कि ये अम्मा के पास आया तो कैसे आया, किसने दिया। फिर मैंने अलमारी के लॉकर को खोला तो उसमें सोने के ऐसे कुछ सिक्के थे, 1-2 अंगूठियां और एक सोने की चेन पड़ी थी। मैं परेशान हो गई कि अम्मा ये किन कामों में पड़ गई है। जाहिर सी बात है, आया का काम करके या अब्बा की पेंशन से तो ये सब नहीं आता। वो सारे पैसे और पेंशन तो घर के खर्चे में ख़त्म हो जाते थे। फिर ये सोना अम्मा के पास कहाँ से आया था। मैं अब अम्मा पर नज़र रखने लग गई। मेरी माँ जो कुछ दिन से घबराई और डरी सहमी घर वापस आती थी, अब वो बिल्कुल नॉर्मल रहने लग गई थी। कपड़े की पोटली अब भी वो अपने पर्स से निकालती, किस दिन मुझे थमा देती कि अलमारी में रख दो और किसी दिन खुद रखती। एक दिन मैंने हिम्मत करके अम्मा से सवाल कर लिया कि अम्मा, अलमारी में इतना सोना कहाँ से जमा हो रहा है। मेरे सवाल पर पहले तो अम्मा ने मेरी जानिब देखा और फिर कहने लगी कि माँ की चीज़ों की तलाशी लेते हुए शर्म नहीं आती। मैं अम्मा को समझाने लग गई कि अगर कोई गलत काम कर रही हो तो छोड़ दो, क्योंकि ऐसे पैसे या दौलत में सिर्फ रुसवाई होती है। मगर अम्मा ने मुझे बुरी तरह डांट दिया कि अपने काम से काम रखो, और जो मैं कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। मुझे तो इन सब में अपना या अम्मा का भला नजर नहीं आ रहा था, मगर मैंने मजीद कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिन खामोशी से गुजर गए। अम्मा ने कोई बात की ना मैंने इस बारे में कुछ कहा, मगर एक दिन अचानक अम्मा ने एक धमाका कर दिया जब मुझे कहा कि आज शाम को तैयार रहना, मेरे साथ कुछ मेहमान भी आएंगे। मैं समझी नहीं थी कि अम्मा किन मेहमानों को साथ लाना चाह रही थी, इसीलिए अम्मा से पूछ लिया तो अम्मा कहने लगी कि मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर रही हूँ, मेरे जानने वाले हैं और बहुत अमीर लोग हैं, तुम खुश रहोगी। ये कहकर अम्मा काम पर चली गई और मैं सोचती रह गई कि अम्मा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। अभी तो मैं 18 साल की ही हुई थी। अम्मा मेरी शादी इतनी छोटी उम्र में क्यों कर रही है और किससे कर रही है, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं अम्मा के गुस्से से बहुत डरती थी, इसीलिए शाम को तैयार हो गई और जब अम्मा आई तो अम्मा के साथ 2 औरतें और एक मर्द था। औरतें काफ़ी मॉडर्न थीं और मर्द ने भी बहुत आला किस्म के कपड़े पहन रखे थे। अम्मा ने उनसे मेरा तारुफ करवाया और फिर मुझे चाय लाने का कहा। मैं किचन में चाय बना रही थी जब अम्मा किचन में आई और कहने लगी कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत रख रखाव वाले लोग हैं, इसीलिए वो टी सेट निकालना जो मैं पिछले हफ्ते लाई थी, और हाँ, साथ कुछ खाने को भी ले आना। मैं खामोश रही और चाय लवाजमात के साथ तैयार करके मेहमानों के सामने ले गई तो दोनों औरतों में से एक ने मुझे अपने पास बैठने का कहा। मैं जब बैठी तो उसने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और अपने उंगली से कीमती अंगूठी उतारकर मुझे पहना दी और लिफाफा भी मुझे थमा दी और बोली कि आज से आपकी बेटी हमारी हुई। अम्मा ने मुबारकबाद दी और मुझे कमरे में जाने को कहा। मैं अपनी इस अनोखी और अचानक होने वाली मंगनी पर शदीद हैरान थी। मैं सोच रही थी और रो रही थी कि आज अब्बा होते तो मेरे साथ ऐसा ना होता। कुछ देर बाद वो लोग चले गए तो अम्मा मेरे कमरे में आई और लिफाफा खोल कर देखा तो खुश हो गई और कहने लगी कि पूरा 50,000 है। अगर वो लोग सिर्फ मंगनी पर 50,000 और हीरे की अंगूठी पहना गए हैं तो सोच तेरी शादी पर क्या होगा, और शादी के बाद तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कुछ लेने से भी साफ मना कर दिया है। अम्मा बोलती जा रही थी और मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने ये तक नहीं पूछा कि ये लोग थे कौन और जिससे मंगनी हुई है वो कौन है, क्या करता है। अगले दिन से वही रूटीन शुरू हो गई, मगर कुछ दिन बाद अम्मा ने मुझे बाज़ार चलने का कहा और मैं हैरान रह गई जब बाज़ार में अम्मा ने मुझे बहुत सारे कपड़े और चीज़ें दिलवाईं। मैंने कहा कि अम्मा ने पर्स में काफ़ी सारे पैसे थे और अम्मा महंगी महंगी चीज़ें ही खरीद रही थी। और फिर हम सुनार के यहाँ गए। अम्मा ने सोने का भारी सेट खरीदा, साथ अपने लिए सोने की 6 चूड़ियाँ खरीदी। मैं ये सब देखकर समझ गई थी कि अम्मा के पास पैसा कहाँ से आया होगा। घर पहुँचे तो अम्मा ने एक और धमाका कर दिया जब कहा कि आने वाले जुम्मे को तुम्हारी शादी है, वो लोग सादगी से शादी करना चाहते हैं और मैंने हाँ कर दी है।
آخر تیرا کون سا باپ ہے جو کما کما کر تجھے دھوم دھام سے رخصت کرے گا؟ اماں کی باتوں پر مجھے ابا کی بہت یاد آئی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میری ماں نے کچھ اچھا دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا، اسی لیے میں خاموشی سے وہی کرتی گئی جو اماں کہتی رہی۔ اور پھر جمعہ بھی آ گیا۔ مجھے تیار کروا کے اماں نے کمرے میں بٹھا دیا، نکاح ہوا اور میں گھونگھٹ میں ہی اپنے سسرال پہنچ گئی۔ میرا سسرال شہر میں تھا اور بہت بڑا گھر تھا جہاں مجھے لایا گیا تھا۔ نکاح سے اب اپنے کمرے میں جانے تک میں نے دولہا کو دیکھا، نہ ان دو عورتوں اور مرد کو جو میرا رشتہ پکا کر کے گئے تھے۔ پھر جب میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی تو وہی دو عورتیں آئیں اور انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں سونے کے کئی سیٹ دیے اور کہا کہ ہمارے بھائی کا خیال رکھنا، اس کو خوش رکھنا، ہمارا اکلوتا بھائی ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی اور سوچنے لگی کہ یہ میری نندیں ہیں اور یقیناً شادی شدہ ہوں گی، کیونکہ عمر میں وہ دونوں ہی میری اماں سے بڑی تھیں، مگر ان کا فیشن مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے چلی گئی اور کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں گھونگھٹ میں بیٹھی تھی اور اس وقت میرے سر پر بجلی گری جب گھونگھٹ اٹھانے والے کو میں نے دیکھا۔ وہ میرا شوہر تھا جو اس دن ہمارے گھر آیا تھا، اور وہ تو ان عورتوں سے بھی عمر میں بڑا لگ رہا تھا، کیونکہ کن پٹیوں کے بال بھی سفید تھے اور چہرے پر ہلکی ہلکی جھریاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں سائمہ، تم حیران ہو کہ میری شادی تم سے ہوئی، مگر یقین کرو تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ جب تمہارے گھر میں اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ آیا تھا اور میں نے فوراً تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کیا بول رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری اماں جس اسپتال میں کام کرتی ہے میں وہاں سینئر ڈاکٹر ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے منہ دکھائی میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی اور کچھ کہنے لگا، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر مر رہی تھی کہ اماں کے ساتھ جو ہوا، اماں نے اس سے بھی زیادہ برا میرے ساتھ کیا۔ اگلی صبح جب میں اپنے شوہر اکرم کے ساتھ ناشتے کی میز پر گئی تو 2 جوان لڑکے اور 3 لڑکیاں بھی وہاں موجود تھے، اور وہ دونوں عورتیں یعنی میری نندیں بھی تھیں۔ انہوں نے میرا تعارف وہاں موجود باقی لوگوں سے کروایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ دونوں لڑکے اکرم کے بیٹے اور 2 بہویں تھیں، جبکہ ایک جوان لڑکی جو تھی وہ اکرم کی بیٹی تھی، اور مجھے اتنی زیادہ حیرت ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی عمر میں مجھ سے بڑی ہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی جہالت کی انتہا پر ہوتے ہیں، جو ایک بوڑھے جوان بچوں کے باپ سے مجھ جیسی لڑکی کی شادی کروا دی جو ابھی صرف 18 سال کی تھی۔ مگر میں کسی سے کیا گلہ کرتی، کیونکہ یہ سب کیا تو میری اماں نے ہی تھا۔ ناشتے کے بعد ملازمہ نے آ کر بتایا کہ مجھ سے ملنے میری اماں آئی ہے، تو میری بڑی نند نے اماں کو میرے کمرے میں بھجوا دیا۔ میں خاموش بیٹھی تھی، مگر اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ کس مجبوری میں اس نے میری شادی اکرم کے ساتھ کروائی ہے۔ دراصل اماں جب آیا کا کام کرنے لگی تو وہاں ہونے والے 2 نمبر کام نے اماں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہاں کے کچھ ڈاکٹر اور سٹاف مل کر بچوں کی پیدائش پر پیسے لیتے تھے اور ناجائز بچوں کی پیدائش بھی کرواتے، اور پھر ان بچوں کو کسی امیر فیملی کو پیسوں کے عوض دے دیتے۔ اس کام میں اماں نے بھی ان کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے آئے دن سونے کے زیورات یا پیسہ اماں کو ملنے لگا۔ مگر ایک دن چھاپا پڑا تو سب پکڑے گئے، مگر اتفاق سے اس دن اماں چھٹی پر تھی۔ جب دوسرے دن اسپتال گئی تو ڈاکٹر اکرم نے اماں کو بچانے کے لیے شرط رکھ دی کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کروا دو تو میں تمہیں بچا بھی لوں گا اور ساری زندگی تمہارا خرچہ بھی اٹھاؤں گا۔ اماں نے ڈاکٹر اکرم کی شرط مان لی اور میری شادی ان سے کروا دی۔ جب اماں یہ سب مجھے بتا کر معافی مانگنے لگی تو میں نے اماں کو معاف کر دیا، مگر اس سے کہا کہ آئندہ مجھ سے ملنے مت آنا، ہاں مگر تمہارا خرچہ تم تک پہنچ جایا کرے گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اماں جب تک زندہ رہی ڈاکٹر صاحب اماں کو خرچہ بھجواتے رہے، اور اماں کے مرنے کے کچھ مہینوں بعد ڈاکٹر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اماں کو ٹی بی ہو گئی تھی اور اکیلے رہنے کی وجہ سے ٹھیک سے اماں کی دیکھ بھال نہیں ہو سکی تھی، یہی وجہ ان کو موت کے منہ میں لے گئی۔ ڈاکٹر صاحب کا انتقال دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں ان کے ساتھ 3 سال رہی اور اس دوران میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میرا بیٹا بہت پیارا ہے اور اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، مگر افسوس
کہ وہ بیٹے کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی دنیا سے چلے گئے۔ ہاں، لیکن وہ بہت اچھے تھے اور مجھے بہت خوش رکھا ہوا تھا۔ ان کی بیٹی نیلم سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ نیلم کو اپنے ہاتھوں سے رخصت بھی میں نے کیا، اور اب ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہی میرے جینے کا سہارا ہے۔ ان کے بڑے بیٹے میری عزت کرتے ہیں اور برابر والے بنگلوں میں رہتے ہیں۔ میں ان کی بیوہ ہوں اور سائمہ اکرم کی حیثیت سے فلاحی ادارہ چلا رہی ہوں۔ میں ان لڑکیوں کو عزت اور تحفظ دینے پر کام کر رہی ہوں جو میری طرح لاوارث ہوتی ہیں، تاکہ آگے ان کی زندگیاں برباد نہ ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔